حافظ نعیم صاحب جو ہیں جو امیر جماعت اسلامی سندھ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ تو ابھی بھی آپ پر امید ہیں کہ الیکشن ہو جائے گا یا یہ کسی نہ کسی موقع کے اوپر کوئی بہانہ ڈھونڈ کے کوئی اس کو پوسٹ پون کر دیں گے؟ دیکھیں، بڑی مشکل سے پورے سال کی جدوجہد کے بعد یہاں تک تو لانے میں الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن مسلسل سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کل ایک سازش ناکام ہو گئی، رات کے اندھیرے میں انہوں نے ایک تیر چلایا اور کوشش کی کہ کسی طرح سبوتاج کریں۔ شکر ہے کہ صبح الیکشن کمیشن نے اس کو انڈو کر دیا۔ ابھی بھی جو انہوں نے ایک نئی چیزیں شروع کر دی ہیں سیکیورٹی تھریٹ۔ بھائی 2018 میں پورے ملک میں جب شدید دہشت گردی کا خطرہ تھا، ہر پولنگ اسٹیشن پر فوج کھڑی کر کے، رینجرز کھڑی کر کے آپ نے الیکشن کرا دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں آپ نے فوج کھڑی کی۔ ایک کراچی اور حیدرآباد میں آپ فورسز لگا کر آپ الیکشن نہیں کرا سکتے۔ یہ لیم ایکسکیوزز ہیں اور فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا زرداری ڈاکٹرائن تھا، زرداری تحصیلی ڈاکٹرائن، جس میں ایم کیو ایم ان کے ساتھ بہت زبردست قسم کی شریک ہے، تو یہ جو لوگ ہیں یہ کسی بھی طور پر الیکشن نہیں کرانا چاہتے۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی چودھری صاحب، تو ابھی جماعت اسلامی کے اندر وہاں آپ کو جب بندہ دیکھتا ہے سندھ میں تو ایک بڑی زبردست شخصیت ہے، ہر سچویشن ہو آپ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹ کے جماعت اسلامی اور پاکستان کی کاز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ کیا تماشا کیا ہے؟ سندھ کی بھی کبھی جان ٹوٹے گی چوروں ڈاکوؤں اور غداروں سے اور قاتلوں سے، یا اس طرح ہی سندھ رل جائے گا اور یہ اپنی منمانی کرتے رہیں گے؟ نہیں، دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ میں تو ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ پارٹیوں کے اوپر فوجی آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر وہ پولیٹیکلی لوگوں میں ڈیفیم ہو رہے ہوتے ہیں تو انہیں دوبارہ سہارا نہیں دینا چاہیے۔ ہمیشہ سے ہم نے کراچی میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی پولیٹیکلی کچھ لوگ آؤٹ ہونے لگتے ہیں تو کچھ لوگ آتے ہیں جو ان کو دوبارہ ری انسٹیٹ کر دیتے ہیں، اور ابھی بھی یہی کارروائی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو مقتدر ادارے ہیں، ان کو اپنے بعض لوگوں کے کنڈکٹ پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ جب اے پولیٹیکل کہنے کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر کچھ لوگ اس طرح کا کام نہ کریں جس کے نتیجے میں یہ تاثر بنے کہ کچھ لوگوں کے کہنے پر یہ پارٹیوں کو اکٹھا بھی کیا جا رہا ہے اور ان کے فرمائشی پروگرام کے تحت الیکشن کو ملتوی بھی کیا جا رہا ہے۔ اور حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، پیپلز پارٹی تو الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتی، اور المیہ یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کوئی بھی پارٹی نہیں کرانا چاہتی۔ آپ دیکھیں، پنجاب میں بھی نہیں ہوتے، کے پی میں بھی نہیں ہوتے، کورٹوں کے ذریعے سے کروانے پڑتے ہیں، الیکشن کمیشن پہ پٹیشن فائل کرنی پڑتی ہیں۔ کتنے سال سے ہم لگے ہوئے ہیں، 2.5 سال ہو گیا تقریباً، الیکشن نہیں کرایا انہوں نے، ڈیو ہے۔ اور بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاتا، اب جا کے چوتھی مرتبہ میں جا کر، کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایک الیکشن 4 مرتبہ ملتوی ہوا ہو، لیکن ان ظالموں نے 4 مرتبہ اس کو ملتوی کیا ہے۔ لیکن اب ہم لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے یہ 1-2 دن اللہ کرے گزر جائیں اور لوگوں کو اپنی رائے دینے کا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سازش تو ہو رہی ہے، جس طرح کی خبریں جو اس وقت چلوائی جا رہی ہیں، جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ تو آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ اگر فرض کریں وہ اپنے کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ نہیں، دیکھیں، ہم تو دیکھیں بہت اسٹریٹ ہوئے۔ ہم نے کل رات کو ہمیں اطلاع ملی کہ انہوں نے یہ کارروائی ڈالی ہے، ہم نے صبح اپنے لوگوں کو آن بورڈ لیا، ہم نے الیکشن کمیشن پہ احتجاج کا اعلان کیا، ہم نے اپنی جو ہے وہ قانونی کارروائی پوری کی، ہم نے پریس اور میڈیا سے بات کی، ہم نے بہرحال یہ کیا اور الیکشن کمیشن نے اچھا فیصلہ کیا، ہم نے ملتوی کر دیا۔ اور ساتھ میں ہم نے صبح یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی دوبارہ انہوں نے کوئی ایسی سازش کرنے کی کوشش کی تو اس صورت میں ہم سڑکوں پہ بھی احتجاج کریں گے، اور کوئی نارمل والا احتجاج نہیں کریں گے، ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور کورٹس میں بھی جائیں گے، ہم عدالتی جنگ بھی لڑیں گے، اور جمہوری اور آئینی۔ حافظ صاحب، یہ حلقہ بندیوں کا معاملہ کیا ہے؟ اس میں اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کیا ایشو کیا ہے؟ کیونکہ آپ وہاں پہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہونا اور ان کے ساتھ ناانصافی ہونے والی بات نہیں ہے، شہر کراچی کے ساتھ ناانصافی تھی، اس پر ہم نے بھی آواز اٹھائی، انہوں نے بھی کہا تھا، لیکن انہوں نے وقت کے اوپر یہ عدالت میں نہیں گئے، انہوں نے اپنا رول پلے نہیں کیا۔ جون میں گئے، وہاں پر ڈانٹ پڑی، فروغ نسیم صاحب کو جھاڑ دیا بری طرح، وہاں کے ہائی کورٹ نے، اتنے پرانے وکیل ہیں، جھاڑ کھا کے آ گئے، اور اپنا کیس بھی پورا جو ہے نا اس میں فیصلے میں بھی ان کو جھاڑ پڑی۔ پھر اس کے بعد اچھا عجیب اتفاق ہے کہ جب جون میں یہ ہائی کورٹ گئے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی بھی گئی تھی الیکشن رکوانے کے لیے، اور جی ڈی اے بھی گئی تھی، اور نون لیگ بھی گئی تھی، اور پیپلز پارٹی بھی گئی تھی، اور ایم کیو بھی، سوائے جماعت اسلامی کے کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرانے میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے، اس کو کروانے کے لیے جدوجہد۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، بہت شکریہ حافظ صاحب۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر حل ایک ہی ہے، اگر ہمیں سیاسی استحکام چاہیے، معاشی استحکام چاہیے، وہ ہے عوام کی رائے، اور یہی ہمارا آئین کہتا ہے، اور ہم سب کو آئین کے اوپر عمل کرنا ہے۔